اللہ تعالیٰ اس کا اگلا امتحان بھی ڈالیں گے. یہ دکان بند کر کے چلا مسیح کی طرف. وہاں پہنچا مسجد کے قریب، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ ہندوستان کے وزیر آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں فوراً، وزیر اعظم. اب سوچے گا اگر نہ گیا تو مقدمہ کر دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، کوئی دفعہ لگا دیں گے. اب کیا کروں؟ اگر ہے ایمان والا تو کہے گا کہ اس وزیر سے کہہ دو اگر اللہ تعالیٰ اسے منظور ہے تو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جاوے، اور اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کرے، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم اللہ کا حکم پورا کر کے اس کے گھر سے فارغ ہو کر پھر آ کر ملاقات کریں گے. سیدھی بات ہے. اسے اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو یہ کہے گا کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے وزیر سے پوچھ لوں. نماز پڑھ لوں گا بعد میں، پہلے وزیر سے پوچھ لوں. یہ نماز کے پہلے بات پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ نماز کی جماعت کی سنت کے چھوڑنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے بلانے پر نہیں گیا، وزیر کے بلانے پر چلا گیا. حسم حضرت خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا ہے اور وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کر دیا ہے. سوچو، اس کو سوچو. یہ بنا یقین والا کہ جی میں نے دکان بند کر دی. دکان چھوٹی شکل ہے، نماز کے مقابلے میں دکان آئی، تو دکان بند کر دی، اور نماز کے مقابلے میں وزیر آ گیا تو وزارت کو تسلیم کر لیا دکان اور نماز کو چھوڑ دیا. کہ اللہ نے جو بلایا تھا وہ صرف جماعت کی نماز کے لیے نہیں بلایا تھا، اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تھا. اللہ کے گھر میں آنا اصل تھا. ہمارے پاس آؤ، یہاں آنا اصل ہے. مسجد بلایا گیا ہے، وہاں آنا اصل ہے. وہاں آ کر کوئی علم کا حلقہ بھی ہوگا یا ذکر کا حلقہ بھی ہوگا یا نماز کا موقع بھی ہوگا، کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے. اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا اپنے گھر. جب آپ کو کوئی اپنے گھر میں بلاتا ہے تو آپ سوچتے ہیں خبر نہیں کیا کام ہوگا اس کو. کوئی کسی گھر میں جاتا ہے تو ایک کام تو نہیں ہوتا، بہت سے کام ہو سکتے ہیں. دیکھو مجھ سے کیا چاہے گا، آیا مجھے اپنے کام کے لیے کہیں بھیجے گا تو مسجد میں آنا ہے، کرکٹ کے لیے بھیجیں گے تو مسجد میں آنا ہے، تعلیم بٹھائیں گے تو مسجد میں آنا ہے، ایمان کے حلقے بٹھا کر اللہ کا تعارف کرائیں گے تو مسجد میں آنا ہے، اور نماز کے وقت ہو تو مسجد میں آنا ہے. کوئی کسی کے گھر میں جاتا ہے بلایا ہوا تو بہت سے جانتے بھی نہیں کیوں بلایا ہے. بھائی فلاں صاحب نے بلایا، چلو دیکھیں کیوں، کیا بازی کیوں بلا رہے، جا کے دیکھیں گے. ابھی تو ہم جانتے بھی نہیں کہ مسجد کے اعمال کیا ہیں، میرا مسجد سے کیا، مجھ پر مسجد کی کیا ذمہ داری ہے. اس لیے عرض کر رہا کہ نماز پر ایک مشق اس کے یقین کی ہو کہ ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، ہر عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ. اپنی نماز پر یہ مشق کرنی ہے. نماز علم پر آئے، نماز اللہ کے دھیان پر آئے، نماز سے مسائل حل کرائے جائیں. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں کو لات مار کر نماز کے لیے نکل کر آئے. یہ مشق نماز پر کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے گا. اس یقین کو بدلنے کے لیے دلوں کو بہت رگڑنا پڑے گا، اس لیے کہ دلوں کی گہرائیوں میں شکلوں کا یقین اور دلوں کی رگوں کے اندر اسباب کا یقین پیوست ہو چکا ہے. اسے نکالنے کے لیے عمل پر یہ کوششیں محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے سب سے پہلا کام وہ تعلیم کے حلقے ہیں، کیونکہ یہی اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہوتے ہیں. تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے. پہلا عمل قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ، آدھا گھنٹہ 45 منٹ کم سے کم جم کر قرآن کا ایک حرف لٹوایا جاوے، صحیح کرایا جاوے. جماعتوں کے ساتھ مولوی اور قاری ضرور نکلیں. علماء کو چاہیے ان نکلنے والی جماعتوں کے ساتھ نکلیں، ان کی لغزشوں کو خروج کے زمانے میں نکل کر ٹھیک کریں. یہی صحابہ کرام کا دستور تھا. پرانے صحابہ کے ساتھ نئے آنے والوں کو نکالا جاتا تھا جو اسلام میں نئے داخل ہوتے تھے کہ لو انہیں اپنے ساتھ رکھو، ان کو سکھلاؤ. یہی طریقہ تھا نبوت کا، یہی طریقہ تھا صحابہ کرام کا.
کہ نقل و حرکت کے زمانے میں علماء نکلا کرتے تھے عوام کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی، جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا تم گئے نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ابھی ہمارا امیر طے نہیں ہوا ہے، امیر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک امیر نہیں ہوگا جماعت نہیں جائے گی. آپ نے ایک ایک سے الگ الگ قرآن سنا، جس کا قرآن سب سے بڑھیا تھا، اچھا قرآن پڑھنے والا تھا، فرمایا کہ تم اس جماعت کے امیر ہو، جماعت کے ذمہ دار ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جماعت کا ذمہ دار بناتے جو ان میں قرآن اچھا پڑھنے والا ہوتا، تاکہ ان کو قرآن سکھلائے. اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء اور قراء اور حفاظ کو چاہیے کہ وہ نکلیں جماعتوں کے ساتھ. اور جتنے بھی تمہارے ماشاءاللہ حفاظ کرام ہیں میوات میں، ان سے میں تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ وقت لگا کر آ گئے ہیں وہ اپنی مسجدوں میں قرآن سنائیں، اور جن کا وقت نہیں لگا یہ اللہ کے راستے میں نکل کر تراویح کی سنت کو زندہ کریں. یہ نہ کہ ہم حفاظ کرام ہم رمضان میں نہیں نکل سکتے، کیوں؟ ہمیں قرآن سنانا ہے. ارے ہم تو قرآن کو پھیلانے کے لیے پھرا رہے تھے، قرآن کو پھیلانے کے لیے پھرانا ہے، قرآن کو پھیلانے کے لیے نکالنا تھا اللہ کے راستے میں. کتنے علاقے، کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں لوگوں نے کبھی قرآن تراویح میں سنا نہیں ہے، جانتے نہیں تراویح کیا ہوتی ہے. تم قرآن کو لے کر پھرو گے، جہاں جاؤ گے وہاں تراویح کی سنت زندہ ہوگی، جہاں جاؤ گے وہاں تراویح کی سنت زندہ ہوگی. وہاں والی بھی تمنا کریں گے کاش میرا بچہ بھی ایسا قرآن پڑھتا تراویح میں جیسا یہ پڑھ رہا ہے. عمل کو زندہ کرنے کے لیے تو نقل و حرکت ہے، اس تراویح کی سنت کو عام کرنے کے لیے تو نقل و حرکت ہے. اور حفاظ کرام پر تعجب ہے، نکال رہے ہیں قرآن کو پھیلانے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ ہمیں قرآن سنانا ہے، حالانکہ ہم قرآن سنانے کے لیے نکالنا چاہتے ہیں. کہ نکلو حفاظ کرام، نکلے اللہ کے راستے میں رمضان میں، تاکہ ان کی نقل و حرکت سے جگہ جگہ تراویح کی سنت زندہ ہو، جگہ جگہ تراویح کی سنت زندہ ہو. اس لیے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے جی ہم تو نکلتے ہیں رمضان میں، قرآن ناقص ہو جائے گا. ارے قرآن ناقص ہو جائے گا؟ قرآن تو جب نازل ہو رہا تھا، جب بھی یہ نہ کہا کہ بھائی رمضان میں مت نکلو، قرآن نازل ہو رہا ہے. کتنی آیتیں ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتیں سفر میں نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتیں ہیں سفر میں نازل ہوئی ہیں، کتنی آیتیں جو اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی. کتنا قرآن کا وہ حصہ ہے جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے درمیان نازل ہوا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ حفاظ کرام کو چاہیے کہ رمضان میں اللہ کے راستے میں اہتمام سے نکلیں. میں نہیں کہتا تراویح چھوڑ دیں اپنے مقام کی، یہاں کسی متبادل کا انتظام کر لیں، جو اگر آ گئے ہیں وہ تراویح پڑھا دیں، یہ نکل جائیں. رمضان میں حفاظ کرام نکلنے کو خاص طور پر اہتمام کریں، اس لیے کہ ان کی قرآت سے اور ان کی تراویح کی نماز سے قرآن کی رغبت اور قرآن کا زندہ ہونا، اور عام امت کے اندر اپنے بچوں کو حفاظ کے بنانے اور قرآن سکھانے کا جو شوق پیدا ہوگا وہ ان کے تراویح کے عمل کو لے کر پھرنے سے ہوگا. جی ایک بات ہے ضروری، اس طرح ہمیں بتا رہا تھا میں کہ صبح کی تعلیم میں 3 عمل ہوں گے. پہلے قرآن کی تفسیر کا حلقہ، اس کے بعد منتخب احادیث تعلیم، پھر 6 صفات کا مذاکرہ. یہ 3 عمل صبح کی تعلیم ہے. ظہر کے بعد فضائل اعمال اہتمام سے پڑھیں. اس کے اندر لکھے ہوئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد جو احادیث کا نچوڑ ہیں، انہیں دھیان سے پڑھیں، تنہائیوں بھی ان پر غور کریں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور باقی آدھے وقت آپس میں سیکھنا سکھلانا کریں. ظہر کے بعد تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو تعلیم لا کر جوڑنا، یہ بھی صحابہ کرام کا معمول رہا ہے اور صحابہ کرام کی سنت ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت کر کے لوگوں کو تعلیم لا کر جوڑ رہے تھے. اس کا خوب اہتمام کریں. اس طرح ہمیں فضائل کی تعلیم کے ذریعے اپنے یقین کو اعمال کی طرف لانا ہے. تعلیم کا مقصد ہے اسباب سے یقین ہٹ کر عمل کی طرف آئے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں.
اس یقین کی تجدید کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. ہر پرانا نیا اس کا محتاج ہے کہ وہ تعلیم حلقہ میں بیٹھا کرے اور تعلیم حلقہ میں بیٹھ کر سنے اللہ کے وعدوں کو. اسے دلوں میں اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہوگا. ایک ہے مسائل جس کے